کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، فرمایا جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یعنی گناہوں سے درگزر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اگر اس کی بارگاہ میں آ کر وہ ڈر جائے، گناہ چھوڑ دے، اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ 2 جنتیں ایسی ہیں جس میں نہریں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، پھل بھی ہیں، میوہ جات بھی ہیں، یعنی اس کے لیے آرائشیاں ہیں اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر ساتھ فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو؟ تو رب نے نعمتیں بھی دی ہیں، اللہ نے پیدا کیا تو اس لیے کہ عبادت کے لیے، عبادت کرو، اور عبادت جو نہیں کرتا الٹا گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے رب کا خوف آ گیا، رک گیا، ٹھہر گیا، اللہ کے حضور جھک گیا، اب واپس آ گیا، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پہلے گناہ کر رہا تھا، عبادت بھی نہیں کر رہا تھا، اب اس نے جیسے گناہ چھوڑا، خوف کیا رب کا، تو رب اتنا غفور و رحیم، بخشنے والا مہربان ہے، اسے 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، رب کی سب سے بہترین رحمت نعمت جو ہے یہ رحمت ہے، رحمت بھی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی۔ ہم گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ رحمت سے ہمیں بخش دیتا ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے، نعمتیں عطا کرتا جاتا ہے، رحمتیں عطا کرتا جاتا ہے، لیکن ہم ناشکری کرتے جا رہے ہیں اور عبادت کرتے ہی نہیں، گناہوں کی طرف۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور تھا، ایک نوجوان عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا تھا، اور اس نوجوان کی عبادت اتنی کمال کی تھی کہ لوگ اس پر رشک کرتے تھے، یہاں تک کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم بھی رشک کرتے تھے، یعنی اتنی عبادت والا با حیا نوجوان تھا وہ۔ اب وہ اس کا کام کیا تھا، اتنی عبادت گزاری اس کی یہ تھی کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کر جب گھر جاتا، روانہ ہوتا، تو راستے میں اس پر شیطان حملے کرتا، شیطان اس پر حملے کرتا، اور شیطان ہر طرف سے حملہ کرتا ہے، یہ خطرناک اتنا دشمن ہے، ہر طرف سے خطرناک یہ حملے کرتا ہے، چاروں طرف سے، بالخصوص نیک لوگوں کو اپنی طرف، گناہوں کی طرف لانے کے لیے یہ بڑی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان نے حملہ کیا اس پر، بڑے حملے کیے، عورت روزانہ اس کو اپنی طرف بلاتی، لیکن یہ با حیا اتنا تھا کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، نماز پڑھ کر سیدھا گھر چلا جاتا۔ تو ایک مرتبہ یہ شیطان کے چکر میں آ گیا، عورت نے اسے بلایا تو اس نے راستہ بدل لیا، یعنی گھر جا رہا تھا تو عورت کی طرف جانے لگا، ابھی قدم بڑھائے عورت کے قریب پہنچا تھا تو پھر رب کا خوف آ گیا، رب کا خوف آ گیا، تو اس خوف سے وہاں بے ہوش ہو گیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، رب کا خوف آیا تو ادھر بے ہوش ہو گیا۔ اب کافی دیر کے بعد جب گھر نہیں پہنچا تو پیچھے ایک بوڑھا باپ تھا، گھر میں بوڑھے باپ کو فکر ہوئی، فکر ہی ماں باپ کو ہوتی ہے، کسی اور کو نہیں ہوتی، اتنی فکر ہی ماں باپ کو ہوتی ہے جب بیٹا گھر نہ آئے، چاہے جس عمر کا بھی ہو، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے۔ تو ایک بوڑھا باپ تھا، ادھر سے نکلا تلاش میں کہ کافی دیر ہو گئی ہے میرا بچہ گھر نہیں آیا، تو جب وہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا تو وہ بے ہوش تھا، اس کو اٹھا کر گھر لے گیا اپنے بیٹے کو، جب ہوش بچے کو آیا تو اس نے سارا واقعہ اپنے باپ کو بتایا کہ میں نماز پڑھ کر آ رہا تھا، یہ آج نہیں کئی مرتبہ اس نے مجھے اپنی طرف بلایا، میں کبھی نہیں گیا، آج میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو پھر مجھے رب کا خوف آ گیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں نے اتنا خوف کیا، اللہ کا خوف طاری ہو گیا تو میں بے ہوش ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہی آدمی دوبارہ بات کرتے کرتے اس بات پر پہنچا کہ رب کا مجھے خوف آیا، تو پھر اس نے ایک چیخ ماری، اتنی زوردار چیخ ماری، وہیں اس کا دم نکل گیا، رب کے خوف سے اس کا انتقال ہو گیا، رب کے ڈر سے اس نے اتنا اپنے آپ میں عاجزی اختیار کی، رب کا اتنا خوف کیا کہ اس خوف میں اس کی جان نکل گئی، اور راتوں رات ہی اس کو دفنا دیا گیا، کفن و دفن دیا گیا، رات ہی اس کی تدفین کر دی گئی۔ اب صبح کو عمر فاروق اعظم نماز پڑھنے آئے تو جب ان کو پتہ چلا کہ وہ نوجوان آیا ہی نہیں، رات انتقال کر گیا، عشاء کے بعد راتوں رات ہی اسے دفنا دیا گیا، صبح کو اٹھے نماز پڑھنے کے بعد تو اس کی قبر پر گئے، پتہ چلا صحابہ کرام بھی قبروں پر جاتے تھے،
پتہ چلا صحابہ کرام بھی قبروں پر جاتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم اس نوجوان کی قبر پر آئے تو وہی آیت پڑھی, فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, تو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو وہ قبر سے آواز دینے لگا, یا امیر المومنین, بے شک میں نے رب کا خوف کیا ہے, اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی ہیں. میں نے رب کا خوف کیا ہے, اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی ہیں. یہ اللہ کی نعمت ملی ہے. خوف بھی اللہ کی نعمت ہے, عبادت بھی اللہ کی نعمت ہے. اس عبادت سے رب کو راضی کر کے دنیا سے جانا یہ بھی نعمت ہے. قبر میں کامیابی یہ بھی نعمت ہے, اور اللہ کے فضل سے اس کو 2 جنتیں ملی, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں ہم پر, پھر اللہ نے ہمیں وہ گنائیں, اللہ نے ہمیں قرآن میں یاد دلائیں. کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب ہم غور کریں کتنے ناشکرے ہیں ہم. اللہ نے ہم پر وہ نعمتیں تمام کر دی ہیں. آج ہمارے پاس وہ سہولتیں, وہ نعمتیں ہیں جو کبھی امیروں کو, کبھی بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتی تھیں. آج کے دور کی جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں, ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں, لیکن ساتھ میں خود خوش نصیب ہونے کے ساتھ میں ہم ناشکرے بھی بہت ہیں. ہم ناشکرے بھی بہت ہیں. یہ ہمارے پاس جو موٹر سائیکل کی ایک سواری کو لے لیں, یہ جو موٹر سائیکل کی سواری ہے یہ ہمارے پاس بادشاہوں سے بھی زیادہ سواری ہے. پہلے کے بادشاہ گدھوں پر جایا کرتے تھے, گھوڑوں پر جایا کرتے تھے. کسی بادشاہ کے پاس گھوڑا ہوتا تھا, ورنہ گدھوں پر سفر کرتے تھے, پیدل سفر کرتے تھے. آج ہمارے پاس کتنی آرائشیں آ گئی ہیں. آج ہمارے وہ 3 دن کے سفر جو ہوتے تھے 1 گھنٹے میں طے ہو جاتے ہیں. وہ 3 دن پیدل چلتے تھے, گرمی سردی الگ, پھر راستہ جو مصیبت وہ الگ, پھر خطرہ دشمن کا, ڈاکوؤں کا وہ الگ, پھر جنگل میں سے گزرنا وہ الگ. وہ تو پہلے بڑی مشکلیں تھیں ان کے لیے, پھر بھی وہ عبادت گزار تھے, وہ ساجدین تھے, وہ صابرین تھے, وہ شکر کرنے والے تھے, صبر کرنے والے تھے, سجدہ کرنے والے تھے. آج ہم غفلت میں جا رہے ہیں. آج ہم بہت بڑی غفلت میں جا رہے ہیں. خود نہیں جا رہے, ساتھ میں نسلوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں. ہمیشہ میں ہر مرتبہ بھی یہی آگے عرض کرتا ہوں, ہماری نسلوں کو بھی دیکھیں. ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں ان کو بھی دیکھیں. ہم ساتھ میں اپنی نسلوں کو بھی بے حیائیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں, برے کاموں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یعنی ان کو اتنا نیکی کا درس نہیں دیتے جتنا ان کو دنیا داری کا درس دیتے ہیں. کبھی نیکی کا درس اتنا دیا ہی نہیں اپنی نسلوں کو جتنا ہم دنیا داری کا دیتے ہیں. دنیا داری کا درس دینے کے بعد ہم نے کبھی ان کو سمجھایا ہی نہیں, بتایا ہی نہیں, سکھایا ہی نہیں کہ دنیا داری کمانی کیسے ہے. ہم نے ان کو کبھی سکھایا ہی نہیں سود کیا ہوتا ہے, رشوت کیا ہوتی ہے, چوری کیا ہوتی ہے, ڈکیتی کیا ہوتی ہے. وہاں جانے سے, یہاں جانے سے, وہاں جانے سے کبھی ہم نے روکا ہی نہیں. سب سے پہلے جو علماء کرام فرماتے ہیں نا, تربیت کا انحصار ہے جو ماں باپ پر ہے. 4-5 چیزیں علماء کرام نے لکھی ہیں جو تربیت کے لیے. فرمایا 1, مسجد کے ممبر و محراب. مسجدوں میں جو تربیت ہوتی ہے, وہاں جو آتے ہیں ان کا فرض ہے وہ گھر جا کر گھر میں بچوں کو بھی سکھائیں, عورتوں کو بھی سکھائیں. ان کا فرض ہے جو مسجدوں ممبروں میں جو ان کو شریعت سکھائی جائے, ان کا فرض ہے وہ گھر جا کر بچوں کو بھی سکھائیں, عورتوں کو بھی سکھائیں, ان لوگوں کو بھی سکھائیں جنہوں نے یہ شریعت نہ سیکھی ہو اس دن, جو مسجد میں نہ آئے, ان پر فرض ہے. دوسرا, معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے کہ معاشرہ بھی اصلاح کے لیے سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے. اور اس کے بعد معاشرے کے بعد ماں باپ آگے, پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار, دوست آگے, نیک بزرگ آگے. لیکن آج دور وہ آ گئے ہر ایک نے دست بردہ ہاتھ اپنے کھڑے کر دیے. ہمارا کیا, خود ہی جانے. معاشرے نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھا لیا, ہمارا کیا, خود ہی جانے. جس کا لڑکا ہے خود جانے, اس کے ماں باپ سمجھیں. آج اس کا بچہ اگر یہ جرم کر رہا ہے, ہم نہیں روکیں گے, کل کو ہمارا بچہ بھی یہی کرے گا. آج کسی اور کا بچہ گناہ کر رہا ہے, بے حیائی کی طرف جا رہا ہے, اگر ہم اسے آج پتہ ہے کہ ہم روک سکتے ہیں, نہیں روکیں گے, کل کو ہماری نسلیں بھی ادھر جائیں گی. کل کو ہماری نسلیں بھی ادھر ہی چلی جائیں گی. پھر جس طرح وہ گناہوں میں جا رہا ہے اس طرح ہماری نسلیں بھی جائیں گی. پھر ان کا وبال بھی آئے گا, ان کا وبال بھی آئے گا. ہاں, فرمایا گیا حدیث میں کہ جب ہر جمعرات کو جو اپنے والدین, جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں نا, پیچھے اولاد چھوڑ جاتے ہیں قبروں میں, پھر ان کو اولاد کے نامہ اعمال دکھائے جاتے ہیں. اب وہ خود غور کرے, ہم نے اپنی اولاد کی کتنی تربیت کی ہے.
پیچھے نیک ہوگی تو وہاں قبر میں بھی نامہ اعمال نیک دکھائے جائیں گے، اگر بری ہوگی تو نامہ اعمال بھی برے دکھائے جائیں گے، پھر ادھر اس اپنی اولاد کے گناہ دکھائے جائیں گے، پھر شرمندگی کا احساس ہوگا، وہاں شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک محل بنایا ہے جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، زمرد سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 70,000 اندر کمرے بنائے ہوئے ہیں، 70,000 گھر ہیں، پھر ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ایک بہت بڑا محل ہے۔ اس کے اندر کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 70,000 گھر بنائے ہیں، اور ہر گھر کے اندر 70,000 مکان بنائے ہیں۔ فرمایا اس میں کون رہے گا؟ انبیاء کرام رہیں گے اس محل میں جو جنت میں ہے۔ کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ وہاں کون جائے گا؟ انبیاء کرام جائیں گے، ان کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے شہداء کرام جائیں گے، اور ان کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی شریعت کے لیے وقف کر دی، صرف عبادت اور زہد و تقوی میں گزاری، اللہ عز و جل کی اطاعت کی، فرما برداری کی۔ فرمایا نیک لوگ بھی وہاں جائیں گے، صالحین بھی وہاں جائیں گے، متقین بھی وہاں جائیں گے، شہیدین بھی وہاں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوں گے وہاں جائیں گے۔ فرمایا ایک ایسا بندہ بھی وہاں جائے گا جو گناہوں سے رک گیا ہو، جس کو موقع تھا کہ وہ گناہ کر لے، گناہ کرنے کی طرف اس نے قدم بڑھائے، لیکن رب کا خوف آ گیا، اس گناہ کو اس نے چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ بھی اس محل میں جائے گا، اللہ اسے اتنا اجر دے گا جو گناہ کرنے سے بچ جائے اللہ کے خوف سے۔ اللہ کے خوف سے آج وہ دور آ گیا ہے، لوگ لوگوں سے ڈر کر، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے، کہیں کوئی لوگ نہ دیکھ لیں، اس لیے رات کو چوری جو کرتی ہیں چوری ہی ہوتی ہے نا، کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، چوری چپکے سے کر لیتے ہیں، کسی کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں، کوئی نہ دیکھے، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے نا، جس نے امتحان لینا ہے، جس نے اس کا اجر و ثواب کا جو بدلہ دینا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو تو پتا ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ سورۃ یاسین کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ اس وقت جب قیامت کا دن ہوگا ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی، الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہ بند ہو جائیں گے، وتکلمونا ایدیہم، تو تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہاری زبان بند ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اس وقت ہمارا منہ بند ہو جائے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ آج کے دور میں بندہ جرم کر لے تو بچ جاتا ہے، سازشوں سے بچ جاتا ہے، یعنی کوئی گناہ کر لے تو جھوٹے وکیل بھی بنا لیتا ہے، جھوٹے گواہ بھی لے آتا ہے، مقدمے بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں، یہاں بچانے والے اس کو بہت مل جاتے ہیں۔ تو یہاں اس طرح کا دور ہے کہ جھوٹ سے، فراڈ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہاں اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، وہاں ہر ایک بدن کا حصہ ذرہ گواہی دے گا کہ اس نے کیا گناہ کیا، اس نے کیا نیکی کی، ہر ایک چیز۔ تکلمونا ایدیہم، اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے تمہارے ہاتھوں سے تم نے کیا کیا، یہ سارے گواہی دیں گے۔ اس ہاتھ سے تم نے حلال رزق کمایا تھا یا حرام کمایا تھا، وہ گواہی دے گا۔ اس ہاتھ سے کسی ظالم، کسی پر مظلوم تو نہیں کیا تھا، ظالم تو نہیں بنے تھے اس ہاتھ پر، یہ ہاتھ گواہی دے گا۔ ایسی ہاتھ سے کسی کی چوری تو نہیں کی، اسی ہاتھ سے کتنے گناہ کیے، اس ہاتھ سے کتنی نیکیاں کی، وہ بھی بتائی جائیں گی۔ یہ ہاتھ گواہی دے گا، جسم کے اعضاء بولیں گے، ذرہ ذرہ بولے گا، قدم بھی بولے گا کہ گناہوں کی طرف چل کر گیا تھا، کان بھی بولے گا گانے باجے سنے تھے، زبان بھی بولے گی گالیاں دی تھیں۔ کسی کو زبان سے تکلیف دینا، کہ فرمایا سب سے بڑا یہ گناہ اس طرح ہے کہ کسی کی دل آزاری کرنا، یہ حقوق العباد میں آتا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا رب بھی معاف نہیں کرتا۔ ہم زبان سے نہ جانے کتنوں کی دل آزاری کر دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کسی کو گالیاں تک دے دیتے ہیں، کسی کو جھڑپ دیتے ہیں بلا وجہ۔ تکبر ہوتا ہے بعض اوقات بندوں کے اندر، جن کے پاس پیسہ ہو نا، رتبہ ہو، بہت شہرت ہو، ان کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے، ان کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے۔ پھر ان کے ہاں یہ زبان جو ہوتی ہے وہ انصاف والی نہیں رہتی، یہ ان کے ہاں یہ جو زبان ہوتی ہے پھر پیار محبت والی نہیں رہتی، پھر ان کے ہاں یہ جو زبان ہوتی ہے اخلاص والی نہیں رہتی، نہ چھوٹوں کی نہ بڑوں کی نہ کسی کی تمیز تک نہیں رہتی کہ بات کس طرح کرنی ہے، کیونکہ وہ شہرت کے دائرے میں آ کر متکبر بن جاتا ہے، وہ پیسے کے اندر آ کر پھر خود کو فرعون بنا لیتا ہے۔
فرعون جیسے بھی یہاں نہیں بچے. فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، اس نے کہا میں سب سے بڑا خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو، سب سے بڑا خدا ہوں. 800 سال زندگی پائی لیکن پھر بھی موت کے گھاٹ اتر گیا اور ایسا عبرت ناک انجام ہوا. پانی کے اندر ڈوب رہا تھا، پانی کے اندر. تو اس وقت اب کہہ رہا تھا میں ایمان لایا، تو جبرائیل علیہ السلام نے ریت ڈال دی منہ میں. اب تیرے ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تیرے ایمان لانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. جب تو نے سارے ہر احوال کو دیکھ لیا، اب تجھے پتہ چلا کہ دین اسلام حق ہے، اللہ ایک ہے، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، اب تجھے سمجھ آ رہی ہے، اب تو ایمان لا رہا ہے. اس وقت کا کوئی ایمان قبول نہیں، اس وقت کی کوئی نیکی قبول نہیں. یہ زندہ ہیں جب چل رہے ہیں، اس وقت ایک گھڑی کی بھی خبر نہیں ہے کہ کب چلے جانا ہے دنیا سے، ایک وقت ایک پل کی بھی خبر نہیں ہم نے جانا کب ہے. لیکن ہم غفلت میں جا رہے ہیں، غفلت کی طرف. آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. دنیا داری کا کوئی بھی کام ہو نا، ہم اس کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں. جب سفر پر جاتے ہیں تو سارے معاملات فٹ کر کے جاتے ہیں، گاڑی کی درستنگ وغیرہ، پیٹرول وغیرہ، آج کل کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کر لیتے ہیں. سردیاں آنے سے پہلے سردیوں کے سوٹ لے لیتے ہیں، سردیوں کے ساری آرائشیں پوری کر لیتے ہیں. گرمیاں آنے سے پہلے ہم گرمیوں والے ماحول سارا بنا لیتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے قبر میں جانا ہے، ادھر سوالات بھی ہوں گے کہ ہم نے اس کی تیاری کی، ہم نے قبر کی تیاری نہیں کی. پتہ ہے ہر ایک کو یہاں جانا ہے ہم نے. حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے وقت، اس وقت آپ نے خطبہ دیا ہے، لوگوں سن لو، یہاں دنیا فانی ہے، ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے. اگر ہر ایک نے یہاں ہمیشہ رہنا ہوتا تو نبی ضرور رہتے، انبیاء کرام ضرور رہتے. انبیاء کرام بھی چلے گئے، وہ رب کا احکام سکھانے آئے تھے. فرمایا ہر ایک نے یہاں سے چلے جانا ہے، کسی نے یہاں نہیں رہنا. یہ دنیا فانی ہے، اپنے رب سے ڈرو. فرمایا اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا خوف کھاؤ، اپنے رب کو منا لو، یہی وقت ہے اپنے رب کو منا لو. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے نصیحت کی. وہ صحابی فرماتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ جب کوئی گناہ تو کرنے لگے، اس گناہ کو اللہ کے خوف سے تو چھوڑ دے، وہاں تمہیں فائدہ مل رہا ہو اس کو ترک کر دے، اللہ تجھے اس سے بھی زیادہ دے گا، اللہ تجھے اس سے بھی زیادہ دے گا. یعنی کوئی ایسا گناہ ہے جدھر بندے کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دے، فرمایا اللہ تجھے اس سے بھی زیادہ دے گا. اب بندے سود کا کاروبار کرتے ہیں، رشوت کا کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہاں فائدہ ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن رب کا خوف نہیں ہے اس لیے سود کا کاروبار کرتے ہیں. آخرت کی فکر نہیں ہے اس لیے سود کا لین دین کرتے ہیں. جب ان کے ہاں جب وہ کام کرتے کرتے رب کے خوف سے چھوڑ دے، اللہ کے خوف سے، تو اللہ بہت دے گا. حضور کی حدیث نے فرمایا اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ دے گا. قابل ابار فرماتے ہیں اس صحابی نے جو میری یہ نصیحت، جو میری یہ تربیت کی، فرمایا بہت بڑا سکھا دیا، اس نے بہت کچھ سکھا دیا. بغداد میں ایک مسکی نام کا آدمی تھا، اسے لوگ مسکی کہتے تھے. بڑا بزرگ نیک تھا، وہ جس گلی سے گزرتا تھا وہاں خوشبوئیں ہوتی تھی، اس کے بدن سے خوشبو نکلتی تھی. تو ایک آدمی نے پوچھا آپ کو خوشبوؤں کے لیے بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہوگا کہ آپ کے بدن سے ہمیشہ مہک آتی ہے، جس راستے سے گزر جاتے ہیں ہر ایک کہتا ہے ضرور یہاں سے مسکی گزرا ہوگا، اسی لیے خوشبو پھیلی ہوئی ہے. آپ کے بدن سے اتنی خوشبو آتی ہے، آپ بہت خوشبو لگاتے ہوں گے، اس لیے آپ کو زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہوگا. تو آگے حضرت مسکی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی خوشبو خریدی ہی نہیں، میں نے کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں. اب وہ بندہ پوچھنے والا بڑا حیران ہوا کہ آپ نے خوشبو ہی نہیں لگائی، کبھی خریدی نہیں، تو یہ خوشبو آتی کہاں سے ہے؟ یہ خوشبو جو آپ کے بدن سے نکلتی ہے. فرماتے ہیں میری زندگی کا عجیب و غریب واقعہ ہے، میں ناز و نعم میں پلا ہوں. جس طرح ہر ایک ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، فرمایا اس وقت میری بھی یہی خواہش تھی. جب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا، میں بڑا باحیا نوجوان تھا، میں ہمیشہ تعلیم سے گھر سے تعلیم، میں کبھی باہر گناہوں والے کاموں میں پڑا ہی نہیں تھا، اتنا حیا والا تھا. تو کسی نے میرے ابا کو کہا، میرے ابو کو کہا کہ اسے بازار میں بٹھا دو، تھوڑا یہ لوگوں سے گل مل جائے گا، ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو اس کی یہ حیا ختم ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا، اتنا شرمیلا ہے یہ. فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے ایک بازار میں کپڑے والی دکان پر کھڑا کر دیا، وہاں کام کے لیے مجھے بٹھا دیا. مقصد یہی تھا کہ میں لوگوں سے ملوں جلوں، کچھ میری حیا جو تھی، وہ میں جو حیا کرتا تھا، شرم کرتا تھا،
لوگوں کا ارادہ یہی تھا، میرے والد کی یہی خواہش تھی کہ میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دوں، میری حیا ختم ہو جائے، کچھ نہ کچھ میں کسی سے باتیں کروں۔ اور میں اس وقت میں اس دکان پر کام کر رہا تھا تو ایک بڑھیا آئی، وہاں کپڑے خریدے، اور جو میرا مالک سیٹ تھا اس سے کپڑے لے کر جانے لگی، کہنے لگی کہ کچھ اپنا ایک لڑکا ساتھ بھیج دو، جو کپڑے پسند آئیں گے اس کی قیمت دے دیں گے، وہ رکھ لیں گے، جو نہیں پسند آئیں گے بھیج دیں گے ہم۔ تو حضرت مسکی فرماتے ہیں میرے مالک نے، سیٹھ نے مجھے اس بڑھیا کے ساتھ بھیج دیا۔ جب میں کپڑے لے کر اس کے گھر گیا تو وہ ایک نوکرانی تھی، کسی ملکہ کی وہ نوکرانی تھی، عالی دار شان محل میں مجھے لے گئی۔ تو وہاں فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو اس نے آگے بھیج دیا، جیسے میں اندر کمرے میں گیا تو دیکھا وہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ اب جیسے میں وہاں گیا تو شیطان اس پر غالب آ گیا، وہ بے حیائی کے لیے میری طرف لپکی، اور اس نے مجھے بے حیائی کے کام کی طرف بلایا، اور میں اتنا حیا والا تھا، میں اس وقت ڈر گیا اور کہا اللہ کے خوف کر، اللہ سے ڈر۔ تو وہ شیطان اس پر غالب آ چکا تھا، وہ بے حیائی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اللہ کے خوف سے وہاں بچنا چاہتا تھا کہ میں گناہ نہ کروں، کوئی رستہ ہی نہیں ملا مجھے کہ میں کیا کروں۔ بالفرض میں نے یہی کہا کہ میں نے بیت الخلا جانا ہے، میں نے بیت الخلا جانا ہے۔ تو اس نے آواز لگائی تو چاروں طرف سے لونڈیاں آ گئیں، اس کی خادمین آ گئیں، کہنے لگی کہ اپنے آقا کو بیت الخلا واش روم لے جاؤ۔ تو میں جب واش روم گیا تو اب وہاں بچنے کی کوئی راہ نہیں تھی، میں تدبیر سوچ رہا تھا کہ یہاں سے بچوں کیسے، اتنا با حیا نوجوان۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے کوئی تدبیر نہیں نظر آئی، تو اس وقت جو واش روم کے اندر غلاظت تھی میں نے اپنے کپڑوں پر لگا لی، اپنے کپڑوں پر لگا لی، اور باہر نکلا تو اس جوش و جلال کے ساتھ آنکھیں نکال کر میں اس کو ڈراؤں کہ وہ مجھ سے ڈرے اور مجھے پاگل سمجھے۔ جب میں اس کی طرف بھاگا ڈراتے ہوئے تو وہ پاگل پاگل چلانے لگی، اب ڈر گئی۔ جب اس نے خوف کیا تو اس کے ساتھ خادمین تھیں جو اس کی، انہوں نے مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر پاگل سمجھ کر ایک باغ میں پھینک دیا۔ جب انہوں نے مجھے باغ میں پھینک دیا، اب میں نے دیکھا کہ یہ دور جا چکی ہیں، تو اس وقت میں اس ٹاٹ سے نکلا، اپنے آپ کو صاف کیا، کپڑے دھوئے، اپنے بدن کو صاف کیا، تو اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے آج میں گناہ سے بچ گیا۔ فرماتے ہیں جب میں رات کو گھر گیا تو سو رہا تھا، تو میں نے خواب میں ایک ہستی کو دیکھا، خوبصورت ہے، نور ہی نور ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتا کہ یہ تیرے بدن کے اندر جو نجاست غلاظت لگی ہوئی تھی، اللہ تجھ پر بڑا راضی ہوا ہے، تو نے گناہ سے بچانے کے لیے اپنی عزت خراب کر دی۔ آج کون بندہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے خراب ہوں؟ آج کون بندہ چاہتا ہے کہ میرے جسم پر گندگی لگے، گٹر وغیرہ کے چھینٹے لگے؟ کون چاہتا ہے؟ فرمایا کہ تو نے یہ عمل کیا، رب بڑا تجھ سے راضی ہے۔ وہ جس جگہ پر میں نے گندگی لگائی تھی وہاں اس بزرگ نے ہاتھ جیسے گھمایا، جہاں جہاں ہاتھ لگتا گیا خوشبو آتی گئی، جہاں جہاں اس کا ہاتھ لگتا گیا خوشبو نکلتی گئی۔ اور میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہنے لگا آنا جبریل، میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تیرے اس کام پہ اللہ بڑا راضی ہے۔ اور جب وہ چلا گیا، فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھا جبریل علیہ السلام کے جانے کے بعد، تو میرے بدن سے اس دن سے خوشبو ہے بڑھتی جاتی ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کو مسکی کہتے تھے، خوشبوؤں میں لدا ہوا۔ آپ کو لقب دیا گیا کہ تیری یہ نیکی اس طرح کی ہے جس طرح یوسف نے اپنے آپ کو زلیخا سے بچایا تھا، تیری یہی وہ نیکی اس طرح کی ہے۔ اس لیے لوگ ان کو مثل یوسف بھی کہتے تھے کہ تو نے اپنے آپ کو رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح گناہ سے بچایا ہے جیسے یوسف نے بچایا تھا۔ اگر آج کا نوجوان اگر کوشش کرے تو گناہ سے بچ سکتا ہے، کوشش کرے تو بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ میں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی پاک بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا